کی اطاعت کرے گا، ان کی بات کو مانے گا، کل میں ان کو ان لوگوں کے ساتھ جمع کر دوں گا جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، وحسن اولئک رفیقا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجیے گا اللہ نے کیا کہا؟ میرے محبوب اپنے یار کو بتا دے کہ میری اور تیری بات ماننا اس کا کام ہے، جنت میں تیرے قدموں میں جگہ عطا کر دینا اسواد خدا کا کام ہے۔ کیسی محبت ہے! صحابہ کس کس بات پہ سوچا کرتے تھے میرے بھائیوں؟ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں جب دعا کرو نا اللہ جنت دے تو یوں دعا کیا کرو اللہ جنت بھی دینا، نبی کے قدموں میں جگہ بھی دینا تاکہ جنت میں بھی جائیں اور نبی کی زیارت بھی کریں۔ میں قربان جاؤں، میں عرض کر رہا تھا میرے اکابر نے یہ ترغیب دی ہے، بغیر دلیل کے نہیں دی ہے۔ چلو اور آنے قریب کے بعد میں حدیث مبارکہ سے ایک دلیل آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ایک اعرابی آئے، آ کر اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے، فرمانے لگے آقا قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا قیامت کا تو پوچھتا ہے، قیامت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ آخرت کے دن کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ صحابی رسول کا جواب سننا، آقا زیادہ نہیں کچھ نمازیں تو پڑھتا ہو، آقا زیادہ نہیں روزے تو رکھتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے صحابی فرض نماز چھوڑتے تھے، صحابی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرض تو ہے ہی ہے، ساتھ نفل پڑھتا ہو لیکن زیادہ نہیں، فرض روزے رکھتا ہو، نفل بھی رکھتا ہو لیکن زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ کے نبی ایک بات ضرور ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کا جواب سنیے گا، فرمایا اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے المرء مع من احب، یاد رکھ آدمی جس سے دنیا میں محبت کرتا ہے اللہ قیامت والے دن اس کو اسی کے ساتھ ہم کہہ دیں گے یہ تو مولوی صاحب کی بات ہے، یہ تو خطیب اور وائس کی بات ہے۔ چلیے آقا کے قدموں میں چلتے ہیں، حضور بتائیے آپ سے محبت کرنے والا کون ہے؟ کون آپ سے سچی محبت کرتا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھ سے پیار کرتا ہے کان معی فی الجنہ، اللہ اسے کل جنت میں میرے ساتھ اکٹھا کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں نچوڑ کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا؟ آقا نے دو باتیں سمجھائی ہیں، من احب سنتی، پہلے بات سنت کی ہے کہ جو بات دین کی ہو، بات دنیا کی ہو، دیکھ لو پوچھ لو اور صاحب میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ پیارے آقا کی سنت بھی ہے یا نہیں؟ اگر سنت ہے اس پہ عمل کر لو، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اگر وہ سنت نہیں ہے اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ جو چیز آقا کی سنت کے خلاف ہے اس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی، اس میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں من احب سنتی، جو میری سنت پہ عمل کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آئیے دعویٰ میرا بھی ہے، دعویٰ آپ کا بھی ہے، آپ مجھے نہ جھٹلائیے، میں آپ کو نہیں جھٹلاتا، آپ مجھ پہ تنقید نہ کیجیے، میں آپ پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن فیصلہ نبی کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کر لے۔ میں بھی اپنے گریبان میں دیکھو، آپ بھی اپنے گریبان میں دیکھیں، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں آقا سے محبت ہے، ہم سنت پہ کتنا عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! جب میں اور آپ خود اپنے دامن میں دیکھیں گے یہ جو ضمیر ہے نا ضمیر یہ فیصلہ کرے گا بھائی ان کی محبت کا نام تو لیتا ہے، دم تو بھرتا ہے، لیکن عمل یاد رکھیے گا بغیر عمل کے بات ہونے والی۔ میرے بھائیوں سنت کیا ہے؟ سنت کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عرصہ 23 سال تک قرآن کریم کا درس دیا ہے، حضرت نے خلاصہ قرآن کا بیان کیا، فرمایا قرآن کا نچوڑ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 اپنے رب کو راضی کرو عبادت سے، محمد مصطفیٰ کو راضی کرو اطاعت سے، اور دنیا کے لوگوں کو راضی کرو خدمت سے۔ کہا یہ 3 چیزیں ہیں،
حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے، اس میں رب کی عبادت بھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ میرے بھائیو، سنت کی اہمیت کیا ہے؟ سنت کیا چیز ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسود کا بوسہ لینے لگے، اللہ اکبر، اس سے خطاب کرتے ہیں، کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، لیکن یاد رکھ میں تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ تجھے آمینہ کے لال نے بوسہ دیا ہے، اگر میرے محبوب نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میں نے کہا دیکھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ کے بیٹے حج کے سفر کے لیے نکلے ہیں، ایک جگہ پہ سواری کو کھڑا کیا، اترے، جیسے انسان قضائے حاجت کے لیے بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے، لیکن قضائے حاجت نہیں کی ہے، واپس آئے، ساتھی کہنے لگے اگر آپ کو تقاضا نہیں تھا آپ سواری سے اترے کیوں ہیں، آپ وہاں جا کر بیٹھے کیوں ہیں؟ جواب سننا ایمان تازہ ہوگا، کہا مجھے حاجت نہیں، پھر آپ اترے کیوں ہیں؟ کہا جب ہم آقا کے ساتھ حج کے لیے آئے میرے نبی یہاں پہ اترے، ایسے یہاں پہ بیٹھ کر آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، اگرچہ مجھے حاجت تو نہیں تھی، میں نے کہا چلو نبی کی سنت زندہ ہو جائے، یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، جو آقا بتا کر گئے ہیں، مجھ سے پیار وہ کرتا ہے جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے، جو میری سنتوں سے پیار کرتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، نہ میرے بھائیوں نہ یہ معیار نہیں ہے، علامات نہیں ہے، جب تک علامات نہ ہو میں کسی کو کہہ دوں یہ واقعی عاشق رسول ہے تو بھائی یہ بناوٹ تو ہو سکتی ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک پورا وجود جو ہے، اپنا لباس، اپنی شکل و صورت، اپنا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اسے دیکھنا ہوگا، پرکھنا ہوگا، سوچنا سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے نبی کی سنت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں اور کتنا عمل نہیں کر رہے۔ میں نے عرض کیا تھا جب تک ہم صحیح معنوں میں اپنے نبی سے محبت نہیں کریں گے ہمیں پورے فوائد نہیں ہوں گے۔ تو نبی کی محبت من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، میرے محبوب نے کہا کہ میری سنت پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، اللہ اکبر، اور جنت میں میرا ساتھ ادا کر دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ کیا خیال ہے؟ میں نے کہا آئیے نبی کی سنت کیا چیز ہے، میں قربان جاؤں۔ اکابرین علماء دیوبند ایک بندہ حضرت تھانوی کے پاس آیا، کس کے پاس آیا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت میں نے بیعت کرنی، حضرت میں نے کیا کرنی ہے؟ بیعت کرنی۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ 10 سال حضرت کے پاس رہا۔ کتنے سال رہا؟ حضرت اس نے بیعت نہیں کی۔ آج ہم نے بیعت کو مذاق سمجھ رکھا ہے، بس کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو پھر جو جی چاہے کرو۔ میں نے کہا تصوف اس چیز کا نام نہیں، بیعت اس چیز کا نام نہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، صرف ایک کارگزاری پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری جماعت کے امیر برکتیہ متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت سے میں بھی بیعت ہوں، حضرت مفتی صاحب بھی بیعت ہے۔ ہمارے خانقاہ کا سالانہ اجتماع تھا، 2 فروری جمعرات روز سے شروع ہوا، کل شام کی دعا ہوئی، تو کل حضرت استاد جی کی بیٹی کا نکاح تھا۔ حضرت استاد جی کی بیٹی کا کیا تھا؟ نکاح تھا۔ اب وہاں پہ حضرت نے بات سنائی، ہمارے ایک ساتھی ہیں پچھلے سال انہوں نے ہمارے مرکز میں پڑھا، کراچی کے ہیں، غریب طالب علم ہیں۔ حضرت استاد جی فرمانے لگے میں نے اس لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا ہے، اسی مجلس میں نکاح ہوا۔ فرمایا میں نے دولت نہیں دیکھی یہ غریب ہے، میں نے اس کی 2 چیزیں دیکھی ہیں۔ کتنی چیزیں دیکھی ہے؟ 2 چیزیں۔ 2 چیزیں کون سی؟ فرمایا نمبر 1 یہ صاحب علم ہے، یہ کیا ہے؟ اس نے سال ہمارے پاس گزارا ہے، یہ صاحب تقویٰ ہے، یہ صاحب۔ میں 2 چیزیں دیکھی ہیں اور بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اور یہ شخصیت وہ شخصیت ہے کہ پوری دنیا میں جہاں چاہے جس خاندان میں چاہے اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیں تو ان کو مشکل نہیں تھی۔ بڑے بڑے دینی گھرانے، بڑے
بڑے جائیداد اور جناب والا بڑے روپے پیسے والے لوگ وہ تو سعادت سمجھتے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ہمیں مل رہا ہے، لیکن وہاں پہ نکاح کیا کہ کہا میں نے ان کی دولت کو دیکھا، غریب نوجوان ہے وہ، کہا دو چیزوں کو دیکھا ہے، یا تو اس کے علم کو دیکھا ہے یا اس کے، اور بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا آج نکاح پہ میں نے اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلایا، کسی رشتہ دار کو، فرمایا کیوں؟ رشتہ داروں کو جمع کر کے نکاح کرنا یہ کوئی سنت عمل ہے؟ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے بھائیو۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ اولیاء اللہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ ہم بھی سوچیں، میں حیران ہو گیا، اللہ اکبر، حضرت ایسی شخصیت ہے اگر وہ اپنے دوستوں کو جمع کر دے تو لوگ جو ان کو تحفے تحائف دیتے ایک اندازے کے مطابق 25-30 لاکھ، یہ میں بہت کم اندازہ بتا رہا ہوں، اتنے انہیں تحفے تحائف جمع ہو جاتے، لیکن کسی کو نہیں بلایا۔ میرے اپنے ابن نے کہا، میں نے پچھلے دنوں استاد جی کی زبان سے سنا کہ فروری میں میری بیٹی کا نکاح ہے، میں خود سوچ رہا تھا کہ میں نے انشاءاللہ اتنا ہدیہ استاد جی کو دینا ہے، اللہ اکبر، لیکن ان کو چھوڑا، کہا اپنے رشتے داروں کو جمع کر کے نکاح کرنا یہ کوئی نبی کی سنت ہے؟ کہا لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو، سادگی کے ساتھ نکاح کرو، اور یہاں میں 10,000 پتہ جمع کروں اور نکاح کروں تو لوگ مجھے کہیں گے مولوی صاحب یہ سادگی ہمارے لیے یا تمہارے لیے بھی ہے؟ عمل کر کے دکھایا اور بڑی اچھی بات فرمائی، فرمایا دولہا نکاح بارات لے کے آئے، حضرت نکاح کر کے اپنی دلہن کو ساتھ لے کے جائے، یہ بھی نبی کی شریعت سے ثابت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو حضرت علی گھر سے لے کے نہیں گئے، نکاح مسجد سے ہوا، حضور نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے گھر میں چھوڑ کے آئے ہیں، قربان جاؤ، کہا میں اس پہ بھی عمل کروں گا، میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جا کے کراچی چھوڑ کے آؤں گا۔ یہ ہے اولیاء اللہ، یہ ہے تصوف، یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، ہمارا جینا بھی حضور کے لیے، ہمارا مرنا بھی حضور کے لیے، ایک ہم ہیں اللہ کو خوشی دے دے، ہم نبی کی دین پہ چھریاں چلا دیتے ہیں، اور جی غم اور خوشی میں سب کچھ جائز ہے، اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے ہم شریعت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ انہیں عاشق نہیں کہا جاتا، عاشق انہیں کہا جاتا ہے جو عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ جینا بھی حضور کے لیے ہے، مرنا بھی حضور کے لیے ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ، جب کل حضرت شہر سے یہ باتیں سنی میں نے کہا یہ ایمان ہے، یہ ایمانی طاقت، یہ قوت ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا حضرت خانوی کی بارگاہ میں، حضرت کی مجلس میں یہ آدمی آیا، اس نے حضرت کی خانقاہ میں 10 سال کا عرصہ گزارا، 10 سال کے بعد کہنے لگا حضرت میں آپ کا مرید بننے آیا تھا، میں آپ کی بیعت کرنے آیا تھا، لیکن 10 سال میں نے گزارے، آج میں واپس جا رہا ہوں، میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت نے فرمایا معاف کر، لیکن اتنا تو بتاتا جا، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے 10 سالوں میں میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں، 10 سالوں میں ہم نے آپ کی کوئی کرامت ہے، ہم کیا کہتے ہیں یار مولوی صاحب کا فلاں پیر پڑے، کیوں پڑے؟ اولیاء بڑھیاں کرامتاں نے، اولیاء وہ تو یوں کر دیتا ہے، وہ تو یوں کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یاد رکھیے گا ولی کے لیے کرامت شرط ہے، اگر کسی ولی کی کرامت ہے تو ٹھیک ہے، کسی ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں ہے، کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ حضرت خانوی فرمانے لگے او بھائی تو نے 10 سالوں میں میری کوئی کرامت نہیں دیکھی، لیکن اتنا بتا 10 سالوں میں تو نے میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ وہ بندہ کہنے لگا نہیں حضرت میں نے کوئی کام سنت کے خلاف نہیں دیکھا۔ فرمایا بھائی اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ 10 سالوں میں تیرے پیر نے ایک کام بھی نبی کی سنت کے خلاف نہیں کیا، اسے بات سمجھ آ گئی، حضرت کی بیعت کرتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی یہ عشق ہے، یہ محبت ہے کہ 10 سالوں میں ایک کام بھی نبی کی سنت کے خلاف ہے، اور ہم 24 گھنٹوں میں ایک کام بھی سنت کے مطابق نہیں کرتے، لیکن ساڑھے تو اللہ کوئی ولی ہو بھی سکتا، کوئی بات کر کے تو دیکھے، ہم دھجیاں نہ اڑا دیں گے کہ بھائی ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، لیکن
میں نے کوئی ایسی سنت کہ جس پہ عمل نہ کیا ہو، اللہ اکبر، میں غور و فکر کروں گا۔ حضرت نے 3 دن غور و فکر کیا، 3 دنوں کے بعد کیا فیصلہ فرمایا؟ الحمدللہ میری زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جو نبی کی سنت کے خلاف ہو، دعوت فکر دینا چاہتا ہو، اتباع سنت۔ آج کی کانفرنس کا عنوان ہے واقعی بھائی، جب تک سنت کا اتباع نہیں کریں گے، جب تک سنت پہ عمل نہیں کریں گے، ہم اپنے دعوے میں 100% سچے نہیں ہیں، ہم اپنے دعوے پہ پورا اترنے والے نہیں ہیں۔ جتنی مرضی عشق کی باتیں کریں، جتنی مرضی محبت کی باتیں کریں، لیکن جب تک سنت پہ عمل نہیں ہوگا تو میرے بھائی بات بننے والی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میرے اکابر جو ہے وہ تو عاشق رسول ہیں، وہ تو نبی کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ چلو بات لمبی نہ ہو جائے، میرے بزرگوں میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے کیسا عشق عطا کیا۔ بس حضرت کے 2 چھوٹے چھوٹے واقعات عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میرے اکابر کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے جنت بھی مانگا کرو، جنت میں نبی کے قدموں میں جگہ بھی مانگا کرو، لیکن یہ بغیر سنت کے اتباع کے ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت گنگوہی ہیں، سبق پڑھا رہے ہیں، ایک آدمی آیا، کہتا حضرت آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہو، یہ رومال مدینہ منورہ سے لے کے آیا ہو۔ محبت کسے کہتے ہیں، چاہت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں؟ رومال کا سامنے آیا، مدینہ منورہ کی یاد آئی ہے، نبی کے روضے کی یاد آئی ہے، اللہ اکبر، دل مچل گیا۔ اللہ اکبر، جب دل مچلتا ہے حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس رومال کو بار بار پھونتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ جب طالب علموں نے دیکھا کہ بے قراری بڑھ رہی ہے، حالت آپ کی بگڑ رہی ہے، ایک شاگرد کہنے لگا حضرت آپ اتنا بے قرار کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ رومال جو ہے یہ تو انگلینڈ سے بن کے آیا اور آپ اسے چوم چوم کے بے قرار ہو رہے ہیں۔ اس طالب علم نے اس لیے کہا تاکہ یہ احتیاط جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے، حضرت کی طبیعت سنبھل جائے۔ حضرت کہنے لگے بیٹا مجھے کسی نے کہا میں رومال چومتا ہوں، استاد جی ہم سب نے دیکھا آپ رومال چومتے ہیں۔ فرمایا بیٹا میں رومال نہیں چومتا، استاد جی ہم نے دیکھا آپ رومال چومتے ہیں۔ کہا بیٹا میں رومال نہیں چومتا، میں تو اس رومال میں لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں۔ میرے سچے ہو گیا جو سبحان اللہ۔ مفتی صاحب تو محنت نہ کرنی پڑے، سارے مل کے کہو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، حضرت گنگوہی ہیں، میں نے کہا کیسا کمال عشق ہے، محبت کسے کہتے ہیں؟ حضرت گنگوہی سبق پڑھا رہے ہیں، اچانک بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اب طالب علم تو طالب علم ہے، انہوں نے اپنی کتابیں اٹھائی، اپنی پھٹیاں اٹھائی، اندر دوڑ لگا دی ہے۔ میں قربان جاؤں عشق کسے کہتے بھائیوں؟ حضرت گنگوہی نے اپنا رومال بچھا دیا، طالب علموں کے جوتے اٹھا کے اس رومال میں رکھے اور اس کو اپنے کندھے پہ رکھ کے چل پڑے۔ اب طالب علموں کی نظر پڑی کہ حضرت ہمارے جوتے لے کے آ رہے ہیں، چیخیں نکل گئی، حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیے یہ ہمارے جوتے ہیں، ہم تو آپ کے جوتے اٹھائیں، آپ ہمارے جوتے اٹھائیں۔ حضرت کا جواب سننا ایمان پیدا ہوگا۔ علماء فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا جو طالب علم دین پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ میرا مہمان ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا میں تمہارے جوتے نہیں اٹھا رہا، میں تو حضور کے مہمانوں کے جوتے اٹھا رہا۔ یہ محبت ہے بھائیو، یہ محبت ہے، اسے عشق کہتے ہیں، اسے محبت کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے میرے اکابر کو دیکھو نا کیسی محبت ہے، لیکن صرف زبانی کلامی نہیں، صرف زبان سے نہیں، عمل کر کے دکھایا۔ حضرت گنگوہی آخری دنوں میں نظر جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ آپ کی عادت مبارک تھی رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈالتے تھے۔ جو طالب علم خدمت میں تھا ایک دن کہنے لگا حضرت یہ سرما تو نظر تیز کرنے کے لیے ہوتا ہے، اب تو آپ کی نظر بھی ختم ہو گئی، اب سرما کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حضرت تڑپ گئے۔ حضرت کا جواب سننا، کہا بیٹا کسی نے کہا کہ میں نظر تیز کرنے کے لیے سرما استعمال کرتا ہوں؟ حضرت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کرتا ہوں کہ رات سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا یہ پیارے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔ میں نظر تیز کرنے کے لیے نہیں، میں تو نبی کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے سرما ڈالتا ہوں۔
فرمان جاؤ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کمال انسان تھے حضرت ٹانگے پہ سوار ہوئے تو کیل آپ کے پاؤں میں لگا، خون نکلنا شروع ہو گیا، مرید نے دیکھا حضرت آپ کے بائیں پاؤں میں کیل چبھا، خون نکل رہا ہے، جوتا اتاریے میں صاف کر دیتا ہوں۔ حضرت نے دایاں جوتا اتارنا شروع کیا، کیا کیا؟ یاد رکھیے گا، جو بندہ سنت کا پابند نہیں وہ کبھی اللہ کا ولی ہو سکتا، وہ جھوٹے اپنے دعوے میں کبھی وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت تشریف لے، میں اسی لیے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ نعت ہوگی مختصر اور اس کے بعد حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔